السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دو ابصار وی نیوز سے۔ کچھ وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس وقفے میں نے دیکھا کہ نصرت صاحب اور میں کافی چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ سیاسی طور پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب ہیں، بلاول بھٹو ہیں، کافی کچھ ہے۔ ساتھ نصرت صاحب کا میں آج کالم بھی پڑھ رہی تھی جس میں انہوں نے کچھ باتیں بھی منشن کی جس پر میں ان سے بات کرنا چاہوں گی۔ لیکن فی الحال اس وقت جو ہاٹ ٹاپک ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ کنوکشن سے وہ بچ جائیں گے اور پھر الیکشنز میں وہ لڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ انفیئر گراؤنڈز پہ ہو رہا ہے یا فیئر گراؤنڈز پہ ہو رہا ہے؟ اس سے میں بات سٹارٹ کروں گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری گفتگو کس طرف جاتی ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ نصرت صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جب عمران خان صاحب کے ٹائم پر یہ ہو رہا تھا 2018 میں کہ ان کو لانے کے لیے پوری ایک پلاننگ اور ایک اسکرپٹ تیار کیا گیا تھا جس کے ساتھ ساتھ سارے کریکٹرز اس حساب سے کھیل رہے تھے، اب کیا وہی ہو رہا ہے 2023 میں بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ ان کے کیسز کے معاملے میں، کنوکشن کے معاملے میں، اور پریپیئر کیا جا رہا ہے، ایک طریقے سے بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ ان کو ہم لے کر آئیں ایز نیکسٹ پرائم منسٹر۔ تو یہ انفیئر ہے، فیئر ہے، یا آپ کے حساب سے 2018 اور اب میں کوئی فرق نہیں ہے؟ دیکھو دعا، اف یو گو بائی دی اپیئرنسز تو معاملہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب لاڈلے تھے، ان کے لیے محفل سجانے کا اہتمام ہو رہا تھا، اور وہ جو ہماری لوک داستان ہے مرزا صاحبہ، اس کی طرح گلیاں ہوں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے والا سین بنایا جا رہا تھا۔ تو اب تاثر کچھ اس طرح کا مل رہا ہے۔ اب فیئر اور انفیئر کے بارے میں کیا کہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی، اور یہ اقتدار کا کھیل ہے۔ بھی اقتدار کے کھیل میں تو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے ابن انشا کا فقرہ کہ اورنگزیب صاحب نے ایک نماز اور ایک بھائی نہیں چھوڑا تھا، کہ اتنی یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اگر اورنگزیب جیسا نیک اور صالح آدمی جو ہے اپنے بھائیوں کو قربان کر دیتا ہے تو میں اور آپ تو کس کھیت کی مولی۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں، دیانتداری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اگر نواز شریف صاحب کی جگہ ہوں تو مجھے اس تاثر کے بارے میں انتہائی اپسیٹ محسوس کرنا چاہیے۔ دیکھیے، نواز شریف صاحب کے کیس میں جو ہے ان کی ذلت اور رسوائی کا سفر، دعا اگر آبجیکٹیولی آپ بات کرو تو اپریل 2016 سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ دھرنا ورنا بھی ہو گیا تھا 2014 میں، 2014 میں دھرنا ہو گیا تھا، بالکل۔ لیکن اپریل 2016 میں جب آتے ہیں پاناما پیپرز، اس کے بعد دہائی مچ جاتی ہے کہ صاحب، حالانکہ اس میں نام نہیں ہے نواز شریف صاحب کا، نہیں، وہ کرپشن کا نیریٹو سٹارٹ ہو گیا، اور اس میں براہ راست بالآخر مومنٹم اتنا بنایا جاتا ہے 3 سے 4 مہینے، اور اس میں دوسروں کو دوش دینے سے پہلے آپ کو یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ خود ہمارے شعبے یعنی میڈیا کی ایک بے پناہ تعداد بھی اس کا حصہ تھی اس گیم کا۔ بالکل تھی، وہ بھی مین کیریکٹر میڈیا تھا۔ میڈیا مین یعنی ڈیلیوری بن رہا تھا، اس کے بعد پھر اس کو اچک لیا اس زمانے کے سپریم کورٹ صاحب کے جو سپریم کورٹ جو چیف جسٹس صاحب تھے، ثاقب نثار صاحب کے لوگوں نے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اپریل 2016 سے گیم چلتی ہے، اور پھر ایک فیصلہ آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جی اس کی تو ہمیں انویسٹیگیشن چاہیے، پھر جی آئی ٹی بنتی ہے۔ وزیر اعظم جس پہ یہ الزام ہوتا ہے، یہ تہمت ہوتی ہے ہمارے تحریری آئین کے مطابق کہ وہ وطن عزیز کا چیف ایگزیکٹو ہے، وہ گریڈ 20 اور 21 کے افسروں پر مشتمل ایک کمیٹی کے روبرو پیش ہو رہا ہے۔ اور ان دنوں میں کہتا ہوتا تھا کہ اگر یہی روایت رہی تو کل کو پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ تھانے دار کے آگے پیش ہوتا جائے گا، اور میں روتا چلا گیا۔ میں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے پیش ہونا ہے اس طرح، اور یہ بخدا میں نواز شریف صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، دیکھو ایک آفس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے،
वजीर आजम अगर लेजिटिमेट बुनियादों पर इमरान खान भी हों और बहैसियत वजीर आजम अगर उन्हें इस तरह रगेदा जाए तो बखुदा मैं उनके बारे में भी इसी तरह, क्योंकि रिस्पेक्ट पीएम के ऑफिस के लिए है, ऑफिस जरूरी नहीं एक है कोई मुंतखब भी इदारे इंसान की हो। इज्जत है। बहरहाल तो उनके साथ क्या हो रहा है जी कि वो बलूचिस्तान के कुछ जो अंडे होते हैं जो किसी भी मुर्गी के नीचे बिठा दिए जाते हैं कि जी ये आपको अंडे देगी, तो इस दफ़ा मियाँ साहब को कहा गया कि जाइए कोयटा जी, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें ले आइए अपने नेस्ट में। देखिए, जो सहूलत इमरान खान को पहुंचाई गई है वो मियाँ साहब को नहीं पहुंचाई जा रही, और जो जिल्लत नवाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम फेस करना पड़ रही थी वो इमरान खान साहब ने फेस अभी तक नहीं की है। मैं आज भी कह रहा हूँ नहीं की है। तो आपको लग रहा है कि ये डिफरेंट सिनेरियो है? नहीं बीबी, लेकिन लोग तफसीलात में नहीं जाते हैं, वो अपीयरेंसेस पे जाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपीयरेंसेस में, क्योंकि लोगों को देखें, किसी के पास चीज़ों की तफसीलात में जाने का दुआ वक्त नहीं होता। वो लोग मुख्तसर कहते हैं यार बात का वो ज़रा निकालने का भी नतीजा क्या है। तो आम आदमी की नुक्ता नज़र में अखबारात देखें, मीडिया देखें, जनरल जो तासुर है वो यही है कि 2018 का लाडला इमरान खान था और अब के लाडले इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब हैं। और मैं अगर उनकी जगह होता नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनकी पहचान ये बनी थी वोट को इज्जत दो, वो तो तार तार हो गया वो नारा, तो अगर वो इसके बारे में खुश हैं तो मैं मामा लगता हूँ, मुझे क्या पड़ी है, ठीक है भाई, इफ ही फील्स गुड अबाउट इट, लेकिन विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे पंजाबी में कहते हैं अगे तेरे भाग लच्छी है, तो मैं भी कहता हूँ मियाँ साहब अगे तेरे भाग लच्छी है। आपने भी कहा कि अगर आप नवाज शरीफ साहब की जगह होते, तो अगर आप उनकी जगह वाकई होते, आपको ये सब कुछ सस्पिशियस ना लगता कि ये एकदम से सारा जो मुल्क का एक नैरेटिव तो नहीं, मतलब एक नेटवर्क है, वो एकदम उनकी साइड पे हो गया है, जो पहले उन्हीं को निकालना चाहता था? मसला ये है कि मैं नवाज शरीफ तो नहीं हूँ ना, मैं तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि ये सब मेरी तो दानिश में नवाज शरीफ साहब जो हैं ये इक़्तिदार के खेल से कोई अजनबी तो नहीं है बीबी। 1980 की दहाई में जब माशाल्लाह लगता है और वो थोड़ा सा लोगों को इंडक्ट करते हैं, को सिविलियन फसाड अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो इनको जनरल जिलानी साहब की कैबिनेट में वज़ीर ख़जाना बनाया जाता है। उसके बाद फिर गैर जमाती बुनियादों पर 1985 में इंतखाब होते हैं और फिर ये सूबाई वज़ीर आला बन जाते हैं और उस वक्त के सिस्टम के मुताबिक मुंतखब वज़ीर आला बनते हैं पंजाब के। और बादशाह फिर 1990 में, यानी 2 मरतबा पंजाब के वज़ीर आला रहे। चले हम कह सकते हैं जी 1985 में इनकी मदद की इनके सरपरस्तों में, 1988 में भी एक हवाले से IGI बनाकर की, उसके बाद 1990 में ये वज़ीर आज़म हो गए। अर्ज़ फ़कत ये करना चाह रहा हूँ कि मुझसे तो कहीं ज़्यादा फिर वो 1990 की में जो आए थे उस हुकूमत को गुलाम इसहाक़ खान साहब ने अप्रैल 1993 में बरतरफ कर दिया। नसीब हसन शाह साहब के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस हुकूमत को बहाल कर दिया। उसके बावजूद जो है कुछ फ़ायदा ना हुआ। 93 में कॉकर्ड फार्मूला के तहत इंतखाब करवाना पड़े, फिर वो 97 में आए और 99 में माशाल्लाह लग गया। उसके बाद फिर तवील जलाबत्ती और वगैरह वगैरह, और फिर 2013 में वो आए और 2014 में धरना शुरू हो गया। तो उन्हें तो मुझसे कहीं ज़्यादा इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो फिर इस दफ़ा भी चीज़ें डिफरेंट क्यों होंगी? क्या उन्हें वाकई काम कर देना देंगे? खुदा का वास्ता है, क्या मैं नवाज शरीफ साहब के दिमाग का एक्सरे तो नहीं कर सकता हूँ? नहीं, मैं ये आपसे उनका जो थॉट प्रोसेस है वो मेरा ख्याल है अपनी अना की तस्कीन कर रहे होंगे कि मैं आ गया हूँ सबके बावजूद। नहीं, मैं ये आपसे सवाल पूछ रही हूँ, एक ज़ाती अना भी तो होती है ना, शायद ये होगा। मैं ये कैसे कह सकता हूँ? देखो, आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट ना मैं। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब के अंदर की दिल की उनके बात जानना तो बहुत मुश्किल है। ये है जी पोकर फेस, उनसे आप कोई बात करेंगे अच्छा ताड़ा की ख्याल की करना चाहिए। ऐ देखो है बहुत अच्छे से
لیکن نصرت صاحب نواز شریف صاحب سے کبھی آپ ان کے دل کی بات، اور میں آپ کو بتاؤں ان کے انہوں نے یہاں جو گیم لگائی ہوتی ہے نا وہ مریم بی بی بھی نہیں جان سکتی. یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے he would act like a poker face and he doesn't share things with anybody. You have to guess, اور جب آپ guess کریں گے تو میرا اپنا خیال ہے شاید ان کو اس وقت زیادہ جو پریویل کر رہی ہے ان کی سوچ پہ تو وہ انا ہے، ایگو ان کی اپنی. مجھے نکالا تھا نا اب میں واپس آ گیا. وہی جس کو چور لٹیرا اور وہ یہ آپ شاید یہ بھی کہ تم ہی لوگوں نے مجھے نکالا تھا اور اب تم ہی لوگ مجھے لے کے آئے ہو. تو ٹھیک ہے تم ہی نے درد دیا ہے تم ہی دوا دینا، لیکن اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. بھائی اگر یہ دو فریقین ہیں، ایک ہمارے یہاں کے طاقتور ترین ادارے کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ، ایک پاکستان کے تیسرے بار رہے وزیر اعظم، تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ہماری اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ لا یعنی گفتگو نہیں ہے؟ ہم تو زمین پر رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑے ہو گئے. ہم کیا، ہماری سوچ کیا. وہ افتخار عارف صاحب نے ایک زمانے میں وہ ہجرت کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ہماری رزق کی، اس وقت میں لائن بول رہا ہوں، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا، ہماری ہجرت کیا. تو ہماری صحافت کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو تجزیہ ہوگا یا انالیسس ہوگا، کیا وہ معروضی حالات کو بدلے گا؟ نو سر، نیریٹو میں کنٹریبیوٹ ہی کر سکتا ہے. وہ بھی اگر ہوا کوئی نیریٹو، ابھی تک تو وہی نہیں سمجھ آ رہا. نیریٹو تو کلیئر ہے کہ وہ جن کو نکالا گیا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ غالبی کا پھر ایک شعر ہے، آج پتہ نہیں شعر مجھے کافی یعنی ان کا مفہوم آ رہا ہے شعر کی، سچ پورا نہیں آ رہا، وہ کہ شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہو آپ، غالب نے بھی ایک کہا رکھی ہے. تو کہتے ہیں کہ محفل میں اسی خیال سے آ گیا ہوں میں. تو شاید ان کا خیال ہو کہ انہیں نکالنے والے آپ پچھتا رہے ہیں، تو اس خیال سے غالب کی طرح واپس آنا چاہ رہے ہوں گے وزارت عظمیٰ. لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ واپس آئیں تو پھر 2014 کی طرح ان کے آتے ہی وہ دھرنے نہیں شروع ہو جائیں گے اور باقی گیمز. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، کیا گارنٹی ہے کہ ان کو کام بھی ایون کرنے دیں؟ میرے اور آپ کے سوچنے کی نہیں ہے بی بی، یہ نواز شریف صاحب کے سوچنے کی ہے نا. میں انہوں نے مجھے ٹھیکہ تو نہیں دیا کہ میں ان کی جگہ سوچوں. مجھے تو سوچنا ہوگا تو یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس دفعہ جو گیس کا بل آنا ہے وہ میں کیسے ادا کروں گا. میں تو بی بی فی الحال وہی سوچ لوں تو وہی بہت ہے. لیکن صاحب سوال تو آتے ہیں نا مائنڈ میں. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں تک میری اوقات ہے نہیں سوچنا چاہیے، لیکن ہمیں ہمارے حکمرانوں نے ایسا پھنسا دیا ہے کہ ہم تو یہی سوچیں گے کہ ہم اپنا بجلی کا بل کیسے ادا کریں گے. اب میں اپنے بجلی کے بل ادا کرنے کے بارے میں سوچوں، گیس کے بل کا ادا کرنے کے بارے میں سوچوں، یا یہ سوچوں کہ میاں صاحب کے ذہن میں کیا ہے. بس وہی بات ہے نا، لوگوں کو اسی کام میں لگائے رکھو کہ وہ آگے کوئی اور بات ہی نہ سوچ سکیں بجلی اور گیس کے بل کے آگے. ٹھیک ہے، ہم اگر ہیں ہی غلام ذہن کے لوگ تو کیا ہو سکتا ہے، تو بھگتیں، بھگت ہی رہے سر. وہی تو کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی یہی بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ الحمدللہ بائی دی گریس آف گاڈ. سر میں نے کہا ہے پازیٹیو نوٹ پہ ختم کرنا چاہیے، لیکن یہ تو پازیٹیو پازیٹیو بھی نوٹ نہیں تھا. یہ ہے کہ آج دھوپ نکلی ہوئی ہے، کتنا پازیٹیو نوٹ ہے. اور میرا خیال ہے آئندہ اور 3-4 دن بھی دھوپ رہے گی اسلام آباد میں. کم از کم لاہور میں دھند ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم جہاں جس شہر میں ہیں وہاں پہ دھوپ ہے اور موسم اچھا ہے. I can sit in the lawn for a while to read newspapers and all that. چلیں تو یہ پازیٹیو نہیں، کچھ تو ہے کم از کم. not all is negative. ویسے یہ ہے کہ 9 بجے سے میرے ہاں گیس نہیں آ رہی تو چائے نہیں پی پایا ہوں. یہ بھی ایک اگر وہ یعنی کہ پازیٹیو کے ساتھ ایک ریالٹی چیک تو ملنا ہی چاہیے نا ہمیشہ. تو وہ ریالٹی چیک ہو گیا. ٹھیک، چلیں پھر دیکھتے ہیں نصرت صاحب اگلے ہفتے تک کیا کیا نئی چیزیں آتی ہیں، یا آتی ہیں بھی یا نہیں آتی ہیں، اور گیس آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اور اس کا بل آتا ہے یا نہیں آتا. ناظرین آج کی تو صرف ایک اچھی خبر یہی ہے کہ اسلام آباد میں دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو جائیں موسم انجوائے کریں فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. دیکھتے ہیں کہ سیاسی فرنٹ پہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوگا یا نہیں. فی الحال تو میرے اور نصرت صاحب کے پاس یہی پازیٹیو خبر ہے آپ کو دینے کے لیے. اگلے ہفتے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.